الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا منازر له ولا مكازم له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا نذير له ولا مثل له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس وقت پورے عالم میں انسانیت پریشان ہے اور بیماری اور پریشانی نے انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. اموات اور موتیں زیادہ تر واقع ہو رہی ہیں. دن بدن موتوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاوے، فحش کام، بدکاری جس قوم میں زیادہ ہو جاتی ہے اس قوم میں موت زیادہ واقع ہونے لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ قط فی قوم، جس قوم میں بھی فحش اور زنا کاری
اتنی عام ہو جائے کہ علی الاعلان ہونے لگے، علی الاعلان سب کے سامنے گناہ ہونے لگے، کسی کی بھی شرم و حیا اور مریادہ نہ دیکھی جائے اور گناہ خوب عام ہونے لگے۔ چاروں سمت گناہ ہی گناہ ہو جاوے، جیسا کہ یہ دور چل رہا ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے یہ باتیں 1500 سال پہلے فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین اور وہ آپ کے ارشادات جو 1500 سال پہلے آپ نے بیان فرمائے تھے، آج ہم اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جب قوم میں زنا، فحش، بدکاریاں، گناہ کے کام اتنے بڑھ جائے کہ لوگ علی الاعلان یہ کام کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر طاعون اور بیماریاں ہی نازل فرما دیتے ہیں۔ اور وہ بیماریاں اور وہ طاعون بھی کیسا کہ اس قوم کے پچھلے لوگ جو گزرے ہیں، جو ان کے آگے گزر چکے ہیں لوگ، انہوں نے وہ کبھی بیماریاں دیکھی بھی نہ ہو۔ الذین مضوا، جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے ان بیماریوں کو دیکھا بھی نہ ہو۔ آج وہی بیماری ہمارے سامنے ہے، حالات سنگین سے سنگین ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک بستی آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس بستی میں داخل ہو، تو آپ کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ عمر آپ اس بستی میں نہ داخل ہو، اس میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی بنتے۔ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تو تمام نبیوں پر ختم نبوت کی مہر لگانے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا اور نبی بننے کی صلاحیت جن میں دیکھی جاتی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو حضرت عمر جیسے صحابی رسول، امیر المؤمنین، اس بستی میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ عمر اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ اس میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان بات فرمائی کہ میں اس میں داخل ہوں تو مجھے کوئی بیماری چھو نہیں سکتی ہے، تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اکٹھا کیا کہ بھائی یہ کہہ رہے کہ اس بستی میں نہ داخل ہو، اس میں جو ہے طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں،
اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنائے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جگہ پر ہو جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو، طاعون واقع ہو چکا ہو، تو ان بستیوں سے تم بھاگ کر نہ نکلو، اور اگر تم سنو کہ فلاں فلاں علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں تم جانے کی کوشش نہ کرو۔ جس بستی میں ہو تو طاعون کی وجہ سے بھاگو نہیں، اور کہیں طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں جایا نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فوراً اعتراف کر لیا۔ اس لیے ہمارے لیے سبق ہے، آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم دیکھنے کے لیے جایا نہ کرو، اور اگر تمہارے علاقے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم یہاں سے بھاگا نہ کرو۔ موت کی مجلس میں بیٹھے نا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اجل کا فیصلہ اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں موت ضرور بھی ضرور پکڑے گی، تمہیں جھکڑے گی، تمہیں گرفت میں لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، چاروں سمت تم جو ہے فورس جمع کر لو، تم تمام ہی ڈاکٹر اور اطباء کو اور حکیموں کو اور مولیوں کو اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کو اور باپوں کی جماعت کو اکٹھا کر لو جو تم پر جھاڑ پھونک کرا کرتے ہو، تمہیں تعویذ دے دے کر پہنایا کرتے ہو، تمہیں پانی دم دم کر کے پلایا کرتے ہو، ڈاکٹر تمہیں انجیکشن پر انجیکشن لگا رہے ہو، بوتل کی بوتلیں چڑھائی جا رہی ہو، ہر طرح کی امکان کوشش کی جا رہی ہو، لیکن اٹل کا فیصلہ، اوپر کا فیصلہ آ چکا ہے۔ وہ اٹل فیصلہ ہے جسے کوئی جو ہے دور نہیں کر سکتا، جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ کا قرآن ہے، کلام الہی، اللہ فرماتے کہ جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو، نہ ایک گھڑی تم پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ تو بیماری پھیلی ہوئی ہے اور موت سے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ ایک عربی عالم کا بھی میں بیان سن رہا تھا تو انہوں نے عجیب بات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے میاں کو کورونا سے ملاقات ہوئی، کورونا یہ بیماری، انہوں نے ایک ہنسانے کے لیے لیکن بہت بڑا سبق ہے کہ کورونا سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ بھائی آپ اس بستی میں کیوں آئے؟ کہا میں یہاں کے 10,000 آدمیوں کو مار ڈالوں گا۔ سدرا پارا میں آ گئے، یہاں کے 10,000 آدمیوں کو مار ڈالوں گا۔ اب یہ خبر جو ہے جنگل میں آگ کی چنگاری کے مانند پورے سدرا پارا میں پھیل گئی۔ اب ہوا کیا، چند دنوں کے بعد پھر اس کا کورونا وائرس کی ملاقات پھر اس بزرگ سے ہوئی، اللہ والے سے ہوئی۔ کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں جا رہا ہوں۔ بولے تم جاتے رہے ہو لیکن ایک سوال ہے۔ بولے کیا سوال ہے؟ کہ تم نے تو کہا تھا کہ انا اقتل 10,000، تم نے تو یہی کہا تھا کہ میں 10,000 کو ماروں گا، اور ہوا یہ ہے کہ یہاں تو ہمارے یہاں 50,000 آدمی مر چکے ہیں۔ تم نے وعدہ کے خلاف کیا، تم نے کہا کہ میں 10,000 کو ماروں گا، ہوا یہ ہے کہ 50,000 آدمی ہمارے گاؤں کے اور اس بستی کے مر گئے۔ تو کورونا نے ایک عجیب جواب دیا جو سمجھنے کے لائق ہے۔ کورونا نے کہا کہ میں نے صحیح بات کہی تھی، 10,000 کو میں ماروں گا، میں نے 10,000 ہی کو مارا ہے،
40,000 جو مرے ہیں، لم اقتل 40,000، میں نے ان 40,000 کو نہیں مارا ہے۔ تو کہا پھر کس نے مارا؟ من قتلہم، کہا ان کو کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا قتلہم الوہم، ان کو وہم اور ڈر نے مار دیا ہے۔ وہم اور ڈر نے مار دیا، سب گھبرا گئے، ڈر گئے، سہم گئے، بس ہر وقت ان کی زبان پر کورونا 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 ہی چل رہا ہے۔ بیماری آئی ہے، 100% صحیح بات ہے، اور یہ وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے جو کچھ حضرات یوں کہتے ہیں کہ حکومت والوں نے ہم پر خواہ مخواہ پابندی کی ہے اور رمضان کو خراب کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، آپ جھوٹی افواہوں کا ساتھ نہ دیں۔ حقیقت ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، کوئی شمشان گھاٹ ایسا نہیں ہے جہاں لاشیں نہ پڑی ہو، کوئی اسپتال ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایک بیڈ کی گنجائش ہو۔ لوگ بڑی بڑی سٹیوں میں جہاں اپنی بیماروں کو لے جایا کرتے تھے، ان بڑی سٹیوں کے اب بیمار دیہاتوں میں آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آ رہے ہیں، ان کو بیڈ نہیں مل رہا ہے، ان کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے۔ پریشانی ہماری نظروں کے سامنے، پھر کوئی آپ کو بیوقوف بنائے کہ یہ رمضان کو خراب کرنے کے لیے ہے، یا ہماری تراویحوں کو خراب کرنے کے لیے ہے، یا ہمارے روزوں کو خراب کرنے کے لیے، کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کی طاقت چلتی ہے، کوئی ہمارے روزوں کو خراب کر سکتا نہیں ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں کہ ہماری تراویحوں کو خراب کرے، کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہمارے رمضان کو برباد کرے، ہم خود اپنے رمضان کو برباد کر رہے ہیں۔ جب قفل لگے ہوئے تو سب کی نگاہیں مسجدوں پر تھی، اور جب تالے کھل گئے تو ایک نمازی نظر نہیں آ رہا ہے، اور جہاں اطمینان سے تراویح ہو رہی ہے، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم، وہاں تراویحوں کا ایسا عالم ہے کہ لگتا ہے کہ عذاب اللہ نے صحیح ڈالا ہے۔ ایک صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری صف بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہی ہیں، کوئی پانی پینے جا رہا ہے، کوئی استنجا کے لیے جا رہا ہے، کوئی ادھر گپے مار رہا ہے، کوئی رکوع کا انتظار کر رہا ہے کب رکوع ہوگا اور میں نماز پڑھوں۔ یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ 1 سال سے زائد اس کورونا کا عرصہ ہو گیا، اس کی زندگی اور اس کی لائف آگے چل رہی ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میرے میں کوئی چینجنگ آئی، میرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، میں بدلا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ابھی قصہ سنایا، تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، یہ بات جب آپ نے سنی تو فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بلا یوں کہ یوں نہیں اترتی ہے، کوئی مصیبت یوں ہی نہیں آ جاتی ہے، الا بذنب، مگر یہ کہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی بھائی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا، کوئی بھی طاعون، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت وہ اترتی نہیں ہے یہاں تک کہ ہم گنہگار نہ بن جائیں۔ ہم نافرمان بنے ہیں تو یہ بیماری آ رہی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے حکم کو توڑ رہے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم پسے پشت ڈال رہے ہیں، ان کی زندگی کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، تو یہ بلائیں اب اتر رہی ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی، ایسی تو سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا ہے ما اصابکم من مصیبت، کوئی بھی مصیبت تمہارے پاس نہیں آتی ہے،
کوئی بھی تکلیف تمہیں نہیں پہنچتی ہے، لیکن وہ تکلیف تمہیں پہنچی ہے بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، کو تمہارے ہی کرتوت کی وجہ سے، تمہاری ہی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کا قرآن فرمان الہی ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد پھیلتا ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ سب کی سب تمہاری کرتوت کی بنا پر ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے خود کمایا ہے، اور کمایا ہوا مال گھر میں ہی آتا ہے، کمایا ہوا مال گھر میں ہی آتا ہے، ہم نے خود کمایا ہے، یہ سب ہم نے کمایا ہے، اب اس سے بچیں گے کیسے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے وَمَا رُفِيَ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، اور یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ پریشانیاں جو آئی ہیں، یہ بیماریاں جو ہمارے دروازے کو دستک دے رہی ہیں، یہ کرونا جس نے ہم کو گھر میں قید بنا کر رکھ دیا ہے، قیدی بنے ہوئے ہیں، ہمیں مسجدوں کی طرف رجحان کرنے سے بھی روکا جاوے، تراویحوں کے ٹائم میں بھی جو ہے ترمیم کی جاوے، وقت کا لحاظ بتایا جائے، ماسک کی پابندی کی جائے، اور یہ سب سرکاری اور حکومتی جتنی گائیڈ لائنس ہے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ علماء اور فقہا سب ہی اس بات کی تاکید بیان کرتے ہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ اب یہ ٹلے گا کیسے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو وہ ملک شام کی ایک بستی میں داخل ہونے سے آپ کو روکا گیا، تو آپ نے یہ کلمہ کہا ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بالتوبة، اور یہ بلا ٹلے گی بھی نہیں، یہ بیماریاں جائے گی بھی نہیں، یہ کرونا ٹس سے مس بھی نہیں ہوگا الا بالتوبة، مجموعی طور پر سب کے سب توبہ کرنے والے بن جائے، سچی پکی توبہ ہونی چاہیے، توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کا قرآن ہے، کلام الہی ہے، اللہ فرماتے اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرنے والے ہو جاؤ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، حقیقت میں جیسا توبہ کرنا چاہیے یکسوئی کے ساتھ، تنہائی میں اب اللہ کے سامنے رجوع کر لو۔ سب آنسو بہائے، سب گڑ گڑائے، ایک مولوی رو رہا ہے، پورا گاؤں سو رہا ہے، مولوی رو رہا ہے، پورا گاؤں سو رہا ہے، اور خصوصاً نوجوان برباد ہوئے ہیں، ایسے حالات ہیں، پھر بھی گلی کوچوں میں ہم نکلتے 11 بجے 12 بجے ہمارے نوجوان موبائلوں میں پڑے، کچھ تو ہے سحری تک موبائل دیکھ رہے ہیں، سحری تک موبائل ہی موبائل چل رہا ہے، کیا کہیں کیسے حالات۔ لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ منظر دیکھ کر بھی خود نہیں گھبرا رہا ہے، اس لیے توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ سب بڑی بڑی کنٹریاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہیں، سب ہار گئے، جو میں نے گزشتہ بیانات میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، سمجھے؟
اور یہ جتنی باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں ماسک کو پہنو یہ اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ہے، جس پر میرا پورا ایک بیان یوٹیوب پر موجود ہے کہ نبوی ہدایات کیا ہے، ہمیں کس طرح سے عام دنوں میں بھی ہاتھ پاؤں کی صفائی رکھے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، مسواک کیا کرتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے، ہمیشہ مسواک آپ کے پاس رہتا تھا، یہ سب ہدایت ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب ہے۔ باطنی سببوں میں سے ایک سبب ہے توبہ۔ توبہ لازمی ہے، سب مل کر توبہ کریں، سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ توبہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہے، جو پاپ اور جرم ہم سے ہوئے ہیں، ان پر ندامت کرنا، شرمندہ ہونا۔ آپ تو بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ فیس بک استعمال نہیں کرتے ہوں گے، نوجوان استعمال کر رہے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حالات سنگین سے سنگین ہے، کورونا نے کسی کو کوڑا نہیں چھوڑا ہے، ایسا حال ہے، پھر بھی ہمارے نوجوان آج بھی اپنے اسٹیٹس پر، اپنی اسٹوریوں پر، اپنے فیس بک کی آئیڈیوں پر آج بھی گندی گندی تصویریں رکھ رہے ہیں اور گندے گندے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مومن بندہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود تو وہ گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے اور دو لوگوں کو بھی پہنچاتا ہے، خود تو گندی تصویریں دیکھتا ہے اور اسٹیٹس پر رکھ کر اور اسٹوری پر رکھ کر وہ دوسروں کو بھی پہنچا رہا ہے، گروپ میں ڈال کر پورے گروپ والوں کو گنہگار کر رہا ہے۔ یہ عالم ہے ہمارا۔ ندامت نہیں ہے، اپنے کیے ہوئے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، پچھتاوا ضروری ہے۔ توبہ کی ایک شرط ہے اپنے گناہوں پر پچھتاوا، شرمندہ ہونا، ندامت کرنا، اور دوسری شرط ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ کرتے بھائی انشاءاللہ۔ اور گناہ یہی نہیں کہ فلمیں دیکھنا ہی گناہ ہے، گندی تصویریں دیکھنا ہی گناہ ہے، اس کو شیئر کرنا ہی گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، تو کوئی میں بیکار بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ رمضان میں اپنے دوست احباب کو فون کرتا تھا تو فون میں روتے تھے، مولانا ہم نے رمضان دیکھا ہی نہیں، رمضان ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایسا عالم ہے، ہم گھر میں قید ہے۔ آج بھی کئی علاقوں میں وہی حال ہے، لیکن جہاں راحتیں ہیں وہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر آؤ کہ کیا وہ رمضان کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا رمضان میں کچھ پابندیاں ہیں، کیا رمضان میں مسجدوں کو اور عبادت خانوں کو آباد کر رہے ہیں، کیا رمضان میں تلاوت قرآن کے عادی بنے ہیں، کیا رات میں تہجد کی پابندیاں ہو رہی ہیں، کیا فجر کی نماز مکمل طور پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، کیا راتوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہو رہا ہے۔ پورا دن سونے میں گزر رہا ہے اور راتیں موبائل دیکھنے میں گزر رہی ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کا عالم ہے۔ بیماریوں کو بستر پر لیٹے ہوئے اور موبائل جاری ہے، میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ یہ موبائل اتنا بڑا ہمیں گنہگار کر رہا ہے کہ آدمی کے پاؤں قبر میں پڑے ہو نا تو بھی موبائل دیکھے گا۔ جب تک موبائل کی چیزیں دیکھے نہیں تب تک اس کو نیند نہیں آتی۔
اس کو مزہ نہیں آتا ہے. توبہ کرنا پڑے گا بھائی. اور توبہ صرف یہ گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، نمازیں چھوڑنے کا نام بھی گناہ ہے. رمضان کے روزے نہ رکھنا بھی گناہ ہے. ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے. عورت پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے. پڑوسوں کو ستانا بھی گناہ ہے. مسلموں کو نہیں، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے. ایک حدیث سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم الناس. ایک جگہ تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں کی ایذا سے، جس کی زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک جگہ ہے پورے لوگ محفوظ ہو، اور لوگ میں غیر مسلم بھی آ گئے. اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس وقت رحم کرو، ہمدردی سب کے ساتھ. اڑوس پڑوس میں دیکھو مانگنے آوے اس کا انتظار نہ کرو. ہم تو انتظار کر رہے ہیں، سیٹھ یہ سوچ رہا ہے کہ غریب آوے ہمارے در پر انہیں ضرورت ہے تو ہی آوے. ہمیں کہ نوڑا بیٹھا ہے نہ گھر دیوا جائے. یہ ہماری سوچیں ہیں. صحابہ کا دور وہ دور تھا کہ راتوں رات جن گھرانوں میں وہ سامان پہنچاتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں ایک وہ آدمی بھی جو صدقہ اس طور پر کرے کہ اس کا دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور آج ہم 5 کلو چاول یا 5 کلو گیہوں دیں نا تو 10 آدمی کو کھڑا کر کے فوٹو کھینچوائیں گے. وہ غریب بیچارہ شرم کے مارے سر جھکائے نیچے کھڑا ہے. کیوں کر کے سر جھکاتا ہے بیچارہ، کرے کیا؟ ریاکاری. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس وقت سب ہی انسانوں کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، اللہ خوب غصے میں ہے، اللہ کا غضب بڑھ چکا ہے، وہ غضب ناک ہو چکے ہیں. ہم سب سے روٹھ چکے ہیں، ناراض ہو چکے ہیں. ہم نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے. نافرمانیاں کما کما کر اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے. توبہ کے ساتھ تم انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، چرندوں پر، ان پر بھی، زمین پر رینگنے والوں پر بھی رحم کرو، اللہ تم پر رحم کر دے گا. رحم کو عام کرو. اپنے مسجدوں کے امام صاحب کو بھی دیکھو، ان کا بھی حق ہے. قرآن تو اللہ کا کلام عجیب ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں عجیب بلاغت ہوتی ہے قرآن میں. ایسی باتیں بیان کر دی قرآن نے، پوری دنیا جب تک رہے گی تب تک کے لیے تمام آداب بیان کر دیے. اب ایک باوقار عزت دار آدمی لیکن محتاج ہے، کسی سے مانگے گا نہیں، کسی سے مانگے گا نہیں. ایک سید جس کے گھرانے میں 9-10 دن سے فاقے تھے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا. اب بھائی ان کو کیسے پہنچاوے، کیسے پتا چلے؟ تو قرآن نے کہا، کیا تم ان کی پیشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ ان کے چہروں پر تمہاری نظر نہیں پڑتی ہے کہ ان کے چہرے مرجھائے پڑے؟ سمجھ جاؤ یہ ضرورت مند ہے.
کچھ فقیر تو ہوتے دروازہ کھٹکھٹا کر مانگتے، آپ نہ دروازہ کھولو تو بھی اب باہر تماشا مچا دیں گے، اور کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مستحق ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ حالات میں ہے، جا کے مدد کیا کرو، ان کو پکڑ پکڑ کر تلاش کرو تو کچھ پسینہ بہے گا، ورنہ سیٹ کی سیٹ پر سے سیٹ اٹھے گا ہی نہیں اور وہاں سے دان کر رہا ہے۔ غریبوں کو تلاش کرو، کچھ ٹیم بناؤ جو تلاش کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ نے مدینہ کی بستی میں تمام ہی غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مندوں کی لسٹ بنا رکھی تھی، اور صحابہ کے درمیان سب کو تقسیم کر دیا تھا کہ اس آدمی کی خدمت یہ کرے گا، اس بوڑھی کی خدمت یہ کرے گا، یہ بیوہ کی خدمت فلاں کے ذمہ، اس کی یتیم کی ذمہ داری فلاں کی ہے۔ ایک پوری فہرست بنائی ہے، سنت ابو بکر ہے، ہمارے گاؤں کی یہ فہرست بننی چاہیے۔ یہ رحم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، جب یہ رحم ہونے لگا گا اللہ بھی رحم کرے گا۔ ایک بڑھیا کا نام ہے کھانے میں، سامنے خدمت گزار کا نام نہیں ہے، سامنے خدمت گزار کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ فہرست اٹھائی، سب کے نام پڑھے، نام دیکھتے گئے، جگہ دیکھتے گئے، دیکھا سب کے ساتھ خادموں کے نام لکھے ہیں، خدمت گزاروں کے نام لکھے ہیں، ہمدردوں کے نام لکھے ہیں، لیکن ایک بڑھیا ہے جس کے سامنے کھانا کھا لی ہے، کوئی نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت عمر، جن کی فضیلت میں نے ابھی سنائی آپ کو، وہ حضرت عمر جانے لگے اس بڑھیا کی خدمت کے ارادے سے، اب اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، میں اس کی خدمت کروں گا۔ کتنا بڑا عمر! اور آج ہم ایک ذرا سی 4 وہیل میں گھوم رہے ہیں تو ایک غریب کی طرف نظر بھی نہیں جاتی۔ وہ بڑھیا کے گھر پہ جانے لگے، آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی، کہا اماں، کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں ابن خطاب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی کے لیے، آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، آپ کا پانی بھرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ لیٹ ہو گئے، پہلے ایک آدمی آیا تھا وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر تعجب میں پڑ گئے کہ بھائی کون آیا ہوگا، نام تو کسی کا لکھا نہیں۔ حضرت عمر نے اب دیکھا کہ آج تو موقع نہیں ملا، دوسرے دن اس سے پہلے آپ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا اماں سے پوچھا کہ اماں میں آیا ہوں عمر، آپ کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت؟ کہا وہ آدمی آیا تھا پھر آج خدمت کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن اور جلدی آ گئے، چوتھے دن رات میں آ گئے، اندھیرے میں، جب صبح کی کرن نہیں پھوٹتی اس وقت آ گئے۔ اب ایک جگہ کھڑے رہ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون نکلتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں بڑی عمر کے، چادر پوش، چہرہ ڈھانپا ہوا، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا خدمت گزار۔ جب وہ وہاں سے خدمت کر کے نکلا تو حضرت عمر نے ان پر جھپٹا مارا اور دیکھا کہ ہے کون۔ جب چادر کھینچ کر دیکھا تو وہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج ہمارے گاؤں کا پٹیل ہو، مکھیا ہو، پرمکھ ہو، سرپنچ ہو، تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آرڈر دے رہے، اور یہ ابو بکر، کیسا ابو بکر کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے صحابہ میں تم سب کا حق ادا کر چکا ہوں، لیکن ابو بکر اس کا حق اللہ ادا کرے گا۔ یہ ابو بکر۔ تو میرے بھائیوں، رحم کے کچھ اسباب تلاش کرو، رحم، آپسی رحم کرو۔ سب سے پہلے رحم کے حقدار کون ہے؟
اب یہ ہم نہیں سمجھتے. سب سے پہلے رحم کے حقدار کون ہے؟ رشتہ دار. رحم کا معنی ہی رشتہ دار ہے. لفظ رحم کا معنی عربی میں ایک معنی اس کا رشتہ دار ہے. اب ہم آدمیوں کی عجیب عادتیں ہیں، دوسرے لوگوں میں سخاوت خوب کریں گے، گھر کے افراد ضرورت مند ہیں اس کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار ہمیشہ اکڑ سے رہتے ہیں، اس کی ہاں میں ہانی ملاتے ہیں، اور ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی قطع تعلق ہو جاتے ہیں. چاہے اس نے احسانات خوب کیے ہو، رشتہ دار فوراً بھول جائیں گے. لیکن اس کو مد نظر نہیں رکھنا ہے، اس کو پیچھے ڈال دو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، سل من قطعک، رشتہ دار بھلے ہی تم سے توڑتے ہو، تم سے ناطے نہ جوڑتے ہو، تم سے تعلق نہ رکھتے ہو، پھر بھی ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ. رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بعد پڑوسوں کا حق. دوسرے نمبر پر اپنے پڑوس میں دیکھو. آج ضرورت ہے اس بات کی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کورونا کو ختم کرنا ہو تو یہ چند عادات پیدا کرنی ہوگی. اللہ اسی سے راضی ہوگا، اللہ اسی سے راضی ہوگا. اس وقت حالات میں دنیا کے تمام انسانوں پر، تمام مخلوق پر آپ رحم کھاؤ، کسی کو نہ چھوڑو، سب پر رحم کھاؤ. رحم کرو سب کے ساتھ، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا رمضان چل رہا ہے. سب کے ساتھ رحم. آپ نے 10 کٹ بنائی ہے غریب مسلمانوں میں دینے کے لیے، کم سے کم 2 ہی کٹ بھلے غیر مسلموں میں دینے کے لیے بھی بناؤ. ان کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ صدقات خیرات سے بھی ان کی کیٹیں بناؤ اور ان غریبوں کو بھی پہنچاؤ. سمجھے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے. اور توبہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ کی شرط پہلی ہے کہ ندامت ہو اپنے گناہوں پر. دوسری شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پختہ ارادہ ہو گناہ نہ کرنے کا. اور تیسری شرط اپنے گناہوں کے جو پاپ اور جرم کیے ہیں اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، اس کی معافی مانگو. کتنے بڑے بڑے گنہگار اور کتنے پاپ کرنے والے، اللہ اکبر، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے باہر. کہا بھائی تو اندر چل. کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھ سے بڑا جرم ہو گیا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بہت رو رہا ہے اور اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے. اور اس کو بلا. جب بلا کے لائے، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا تیرا گناہ کتنا بڑا گناہ؟ کہا اللہ کے رسول میرا گناہ بہت بڑا. کہ زمین و آسمان کا اس سے بھی بڑا ہے. کہا تمہارا گناہ بہت بڑا. کہا 7 آسمان. کہا اس سے بھی بڑا گناہ. کہا عرش اور کرسی سے بڑھا کر اس سے بھی بڑا گناہ بڑا ہے. اور کیا گناہ ہوگا؟ اللہ اکبر. کافر اللہ کی رحمت ہی تیرے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. جو تمام گناہوں پر رحم کرنے والا اللہ ہے اس کی رحمت تمام پر وسیع ہے. تو تیرا گناہ تو بیان کر. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کفن چور ہوں. مدینہ کے قبرستان میں جب مردے دفن کیے جاتے ہیں تو میں رات میں آتا ہوں اور کھڈا کھود کر اس کفن کو چرا لیتا ہوں اور پھر بازار میں بیچتا ہوں. ایک رات کا واقعہ ہے، ایک انصار کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، خوبصورت حسن و جمال والی. جب اس کو دفن کر کے لوگ چلے گئے، میں اپنی عادت کے مطابق
اپنے معمول کے مطابق کفن چورنے کے لیے گیا، چوری کرنے کے لیے وہاں پہنچا، میں نے کھڈا کھودا اور اس کا کفن چرا کر میں جب واپس جا رہا تھا تو شیطان نے مجھ پر حملہ کیا کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ضمیر اتنا مر گیا، میرا دل ایسا مر گیا، میں اس گناہ پر ایسا حاوی ہو گیا، میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا کہ اللہ کے رسول جب میرے قدم واپس ہو رہے تھے وہ گھوم گئے اور میں اس لڑکی کی طرف روانہ ہوا اور میں نے اس کے ساتھ زنا کیا، مردہ لڑکی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے وہ گناہ کر کے آیا ہوں میرا دل مچل رہا ہے، بدن میں کب کبھی تاری ہے، میں خوب آنسو بہا بہا کر رو رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ وہ لڑکی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، او آدمی تو نے کیا کر دیا، میرے گھر والوں نے تو مجھے نہنا دھولا کر یہاں رکھا تھا، مجھے پاک صاف کر کے یہاں رکھا تھا، تو نے مجھے کس طرح سے کر دیا، مجھے عریانیت کی حالت میں چھوڑ دیا، ننگا بنا کر چھوڑ دیا، ناپاک کر کے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں میری دماغ پر آ رہی ہے اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سن رہے تھے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ سنو غور سے، رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب اس کا قصہ پورا ہوا آپ کو غضب آ گیا۔ وہ رحمت للعالمین جو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کو سن کر حضور کو بھی غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، میری مجلس سے باہر ہو جا، تیرے اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا اور سب کو ہلاک کر دے گا، تو یہاں سے بھاگ جا۔ یہ بھاگ گئے۔ اب گاؤں میں کیسے رہے گا وہ؟ اور ہمارے گاؤں میں تو پتہ چل جائے کہ بھائی نے چوری کی تو پورے گاؤں میں اس کا نام چھپ جاتا ہے پھر، اور کسی کی لڑکی کے بارے میں پتہ چل جائے تو سب شہریوں میں اور گلیوں میں اور گھروں میں اسی کے چرچے ہونے لگے۔ شرمندگی کے عالم میں یہ بھائی چلا گیا ایک پہاڑی پر اور روتا رہا۔ 40 دن نہیں گزرے، 40 دن روتا رہا۔ وہ گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 40 دن نہیں گزرے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا اور چند سوال کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اللہ پوچھتا ہے کیا آپ کو اور مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ کیا آپ نے پیدا کیا؟ کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کہا آپ کو کون رزق پہنچاتا ہے اور اس مخلوق کو کون رزق پہنچاتا ہے؟ کیا آپ رزق پہنچاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں کیسے رزق پہنچاؤں، یہ تو اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات کٹھن گزر رہی کہ ایسے سوال اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے ہیں۔ کہا کوئی بندہ اگر گناہ کرے اور اللہ اس کو معاف کروانا چاہے، اللہ اس کو معاف کر دینا چاہے، اس کی توبہ قبول کر لینا چاہے، تو کیا تمہیں کوئی اعتراض؟ کہا نہیں نہیں، میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں۔ کہا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آپ کے سامنے اپنے گناہ پیش کیے تھے، ندامت کے آنسو بہا رہا تھا اور اس کا بدن کپ کپی میں تھا اور وہ رو رو کے آپ کو قصہ سنا رہا تھا، اللہ نے اس کی توبہ منظور کر لیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو بلا کہ جلدی تلاش کر کے لاؤ یہ آدمی گیا کہاں۔ اس آدمی کو بلایا گیا اور اس کو بشارت سنائی کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ بھائی اتنا بڑا گناہ تو ہم سے نہیں ہوا نا، پھر کیوں نہیں رو رہے ہیں؟ پھر کیوں نہیں گڑ گڑا رہے ہیں؟ کیوں پھر توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو، وہ تواب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، تم سب کے سب گنہگار ہو، اور انسانوں تم سب کے سب گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ کر لو۔ یہ بھی رمضان میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، میں آپ کو توبہ کا سبق دے کے جا رہا ہوں۔ آج سے توبہ شروع کر دو۔ سب گناہوں کی توبہ کیا ہے؟ دو گناہ ہے، یاد رکھیں، ایک حقوق اللہ کا گناہ ہے اور ایک حقوق العباد کا گناہ ہے۔ دونوں دو طرح کے ہوتے ہیں بھائی۔ ایک اللہ کا حق چھوڑا، یعنی نماز، روزہ، یہ سب اللہ کے حق ہیں، اور ایک بندوں کے حقوق مارے ہیں، بہنوں کے حق مار لیے، بھائی کو ستایا ہے، پڑوسوں کو ستایا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھایا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہے، کسی کو گالیاں دی ہے فون پر یا روبرو۔ یہ گناہ چوتھا جو یہ شرط ہے، ان سے آپ جب تک معافی نہیں مانگ لو گے ان کے پاس جا کر، تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد۔ مولانا کو ستائے، مولانا سے معافی مانگ لو، کسی اور کو ستائے، ان سے معافی مانگ لو، کسی کو پریشان کیا، اس سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی اس آدمی سے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ ابھی میرا بیان ایک تھا ایک جگہ میں، ابھی ویراول میں نے وہاں بتایا کہ یہ بڑی بڑی راتیں ہوتی ہے، ان بڑی راتوں میں بھی اللہ چند گنہگاروں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ چند گنہگار ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرتا۔ اس میں ایک ہے رشتہ ناتا توڑنے والا۔ رشتوں کو جوڑو، سب سے ملو، بھول چوک ہو گئی معاف کر دو۔ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ میرے سے بیانات یوٹیوب پر موجود ہے، آپ تفصیلاً سن سکتے ہیں۔ میں اس وقت میں سب کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی باتیں۔ توبہ کے قصے بھی بہت سارے اس پر بیان ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جسے شب قدر مل جائے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا یاد کر لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور میں تو کہتا ہوں اس کا ترجمہ سن لو، اگر آپ کو عربی یاد نہیں ہوتا ہے تو ترجمہ سن لو اور یہ ترجمہ اللہ سے مانگو۔ اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تین ٹکڑے بولنے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر رات، رمضان کی ہر رات میں یہ دعا کرو، اور ابھی آخری عشرہ آئے گا اس میں تو ہر رات میں یہ دعا کر کے ہی سو۔ کریں گے بھائی؟ یہ چند باتیں تھی کورونا سے متعلق، بھی بہت ساری باتیں میں نے اکٹھا کی ہے اور اس کو میں اپلوڈ بھی کرنے والا ہوں، آپ اس کو سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے ہمیں بتائے ہیں، کس طرح سے رہنا چاہیے ہمیں۔